مختلف واقعات بیان فرمائے، مختلف انبیاء کی قوموں کے حالات بیان فرمائے، مختلف قوموں کے تذکرے کیے ہیں۔ ان سب کے بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ تھا مسلمان ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کریں، کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں۔ آج ایسا ہی واقعہ ہم سب کے علم ہے کہ ہمارے شہر کراچی میں جو گل پلازا کی عمارت میں آگ لگی، اور ایک کراچی کی تاریخ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا، المناک واقعہ پیش آیا، جس سے صرف وہ لوگ نہیں جو متاثر ہوئے ہیں بلکہ ہمارا پورا شہر اور شہر کا ایک ایک فرد غمزدہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں یہ بات آئی ہے کہ دنیا کے خطے میں کسی بھی مسلمان کا نقصان وہ ہمارا نقصان ہے، اور دنیا کے خطے میں کسی بھی مسلمان کی تکلیف وہ ہماری تکلیف ہے، پریشانی وہ ہماری پریشانی۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جسد واحد کہا ہے۔ جسد واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے جسم میں کسی انگلی میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جسم یہ نہیں کہتا کہ انگلی میں ہی تو تکلیف ہے باقی تو سب صحیح ہے نا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ کسی دانت میں تکلیف ہو، ایک دانت میں 31 صحیح ہے، پورا جسم بھی صحیح ہے، لیکن پورا جسم اس دانت کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی کام سے چھٹی کر لیتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اپنے تمام کام آگے پیچھے کر دیتا ہے، اپنے پورے گھر والوں کو متاثر کر دیتا ہے کہ میرے ایک دانت میں تکلیف ہے، پورا جسم صحیح ہے، لیکن جسم کے ایک حصے کی تکلیف پورے جسم کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو وہ پورے مسلمان کو متاثر کرتی ہے، اور وہ بھی ہمارے ملک میں تکلیف ہو اور سب سے بڑھ کر ہمارے شہر میں تکلیف ہو، وہ ظاہر ہے ہمیں غمزدہ بھی کرتی ہے اور پریشان بھی کرتی ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شعبان کے مہینے کا آغاز، رجب کا اختتام تھا، بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ سیزن بھی ہوتا ہے، بہت سیل ہو جائے گی، بہت کام ہو جائے گا، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں تھا کہ سیزن درکنار، پیسہ آنا دور کی بات، شاید کہ ہمارا مال بھی نہ بچے، ہماری بلڈنگ بھی نہ بچے، ہماری جان بھی نہ بچے اور ہماری لاش بھی نہ بچے، اور گھر والے ترستے رہ جائیں، اور وہ یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارا بچہ، ہمارا باپ، ہمارا بھائی زندہ سلامت آ جائے۔ ان کو تمنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو کہ زندہ نہ آئے لیکن کم از کم اس کی لاش تو ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ایسے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر کوئی پوچھ کر آ سکتا ہے، لیکن موت انسان کے پاس پوچھ کر نہیں آتی۔ انسان کے ہزاروں سال کے منصوبے، 10 سال کے منصوبے، 20 سال کے منصوبے، انسان کی پلاننگیں، وہ موت کے آگے سب فیل ہو جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط کھینچ کر، جس طرح وائٹ بورڈ پر، بلیک بورڈ پر بچوں کو سمجھاتے ہیں، تو یہ سمجھانا یہ نبوی تعلیم میں سے ایک تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے۔ اس وقت وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، پروجیکٹر کا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن کوئی بھی چیز لکھنے کی ہوتی تھی اس پر لکھ کر سمجھاتے تھے کہ یہ انسان کی امید ہے، یہ انسان کی امید ہے۔ امید اتنی آگے جا رہی ہے،
اتنی آگے جا رہی ہے یہ سیزن، پھر اس کے 2027 کے سیزن میں کیا ہوگا، 28 میں کیا ہوگا، 35 میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، 45 میں ہم کہاں ہوں گے. یہی پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ ہم 9 بجے گھر سے نکلیں، 11 بجے ہم گھر ہی نہیں لوٹیں گے اور ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی اور گھر والے ترستے رہ جائیں گے اور ہماری لاش بھی نہیں ملے گی. تو انسان پر کیا حالات آنے والے ہوتے ہیں دیکھیں. انسان بہت کمزور ہے. نمبر 2، انسان بہت زیادہ غیر محفوظ ہے. اور نمبر 3، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب عارضی اور ناپائیدار ہے، ختم ہونے والا ہے. اس لیے ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے نا، جیسے آج کل چائنا کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بنتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چائنا کا آئٹم ہے، چلا تو چلا، نہیں چلا تو گیا. پھر ہم بھی اس کو اسی زاویے سے ہاتھ میں پکڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں چل گئی تو اچھی چیز ہے، نہیں چلی تو نہیں چلی، ختم. تو یہ پوری دنیا ایسا ہی ہے. چل گئی تو ہماری زندگی ہے، کچھ نہ کچھ آ جائے گا، مل جائے گا، رہ لیں گے. نہیں چلا تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ والا جمعہ ہمارے مقدر میں ہے. ہمیں نہیں پتا اگلا جمعہ ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں. کون سوچ سکتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ پہ جانے والا، بیوی بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، کہ میں اس گیٹ سے گیا ہوں لیکن واپسی گیٹ سے نکلنا میرے مقدر میں نہیں ہے. کوئی یہ سوچ کر نہیں گیا تھا، کوئی یہ سوچ کر دکان میں نہیں بیٹھا ہوا تھا. لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا دکان کا مال اندر کر دیں، شٹر گرا دیں تاکہ مال محفوظ ہو جائے، پھر نکل تو جائیں گے. ان کو نہیں پتا تھا کہ نکلنے کے راستے بند ہو گئے، اب ہم نکل نہیں سکتے، اب موت کے دروازے کھل گئے. اس لیے ہر وقت انسان کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ میری اگر موت آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں، میری نمازیں پوری ہیں کہ نہیں، میں نے کسی کا پیسہ تو نہیں کھایا ہوا، ایسا تو نہیں ادھار میرے ذمے ہے کہ میں نے کہیں لکھا ہوا بھی نہیں، میرے پاس دینے کی نیت ہے کہ نہیں، میں نے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے پارٹنر کو بتایا ہوا ہے کہ نہیں. چلا گیا، 10 لوگ مانگنے والے آئیں گے، دینے والے کو پتہ ہی نہیں کس کا دینا ہے اور کس کا نہیں دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ انسان کے پاس انسان کی وصیت ہی نہ ہو. یہی نہ ہو کہ میں نے کس کس کو پیسے دینے ہیں، میں نے کس کس سے پیسے لینے ہیں، میں نے کس سے ادھار لیا ہوا ہے، کس کی پیمنٹ ہے میرے ذمہ بقایا ہے، کچھ بھی نہیں پتا اور دنیا سے چلے گئے. یہ غلط موت چلے گئے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکیریں کھینچی نا تو لمبی لمبی لکیریں کھینچی، لمبی لمبی لکیریں کھینچی. ایک لکیر چھوٹی سی کھینچی. آپ نے فرمایا یہ انسان کی امید ہے، اتنی لمبی. وہ کہہ رہا ہے 2035 میں مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، 2040 میں میرا یہ منصوبہ ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ 2027 میری موت کا سال ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. پتہ نہیں منصوبے میرے کون پورے کرے گا، پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اس لیے یہ واقعات ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت. کل پہ نہ ڈالنے کسی بھی چیز کو کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان جائے گا پھر نمازی بن جائیں گے، پھر رمضان کے بعد تو نمازوں کی عادت پڑی جائے گی. رمضان آئے گا پھر قرآن کھولیں گے، اس کے بعد تو توبہ کر لیں گے، پھر تو قرآن بند ہوگا ہی نہیں، پھر تو کرتے ہی رہیں گے کام. پتہ نہیں رمضان ہے کہ نہیں. 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، جو کرنا ہے موت سے پہلے کر لو. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، موت آئے گی تو انسان کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. فاصدق واکن من الصالحین، میں آپ کے راستے میں مال بھی بہت خرچ کروں گا، میں نیک بھی بڑا بن جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی اجل اور انسان کی موت آ جاتی ہے تو انسان کو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی. بس جو وقت مقرر ہے
نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اس لیے اس طرح کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، اول تو بحیثیت مسلمان ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو دلاسا دینا جن کا جانی نقصان ہوا اور جن کا مالی نقصان ہوا۔ ظاہر ہے ان کے نقصان کی تلافی، جن کے جانیں چلی گئیں، جن کے بچے چلے گئے، جن کے والدین چلے گئے، جن کے بہن بھائی چلے گئے، ان کی جان کی تلافی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ مال کی تلافی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بڑی امید ہے کہ جس اللہ نے زیرو سے کھڑا کر کے ان کو اس مقام تک پہنچایا تھا، وہی اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے دوبارہ بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنوں میں کمی ہوتی ہے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ہمیں بڑی لگ رہی ہوتی ہے، یہ کیسے ملے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز برابر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان ہر وقت مانگے۔ دیکھیں، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، پھر وہ فجر میں بھی نظر آتے ہیں، پھر وہ تہجد میں بھی نظر آتے ہیں، پھر وہ پانچوں وقت مسجد میں وقت سے پہلے نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پریشانی آئی، مشکل دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن جب ہم نارمل حالت میں، ہم پر کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، سارے مسلمانوں کو کوئی ناگہانی آفت اللہ تعالیٰ ہم پر نہ لائے۔ لیکن جب ہم نارمل حالت میں ہیں اس وقت بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم کسی انسان پر اپنے انعامات کرتے ہیں، احسانات کرتے ہیں، انسان کو فراوانی دیتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، دعا کیا ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، ایک ایک گھنٹہ دعاؤں میں لگا ہوا ہے، تہجد نہیں چھوٹ رہی، فجر نہیں چھوٹ رہی، مسجد نہیں چھوٹ رہی۔ حالانکہ دعا کی قبولیت کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ میری دعا مشکل میں قبول ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی کی حالت رکھی ہوئی ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت رکھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہو۔ جو بندہ اس وقت دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل میں بھی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، حفاظت، سب سے بڑی حفاظت جو ہے نا وہ اللہ کی حفاظت ہے۔ انسان کی حفاظت فیل ہو جاتی ہے ایک مقام پر آ کر، انسان کے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ہمیں اس بات کی عادت خود بھی ڈالنی چاہیے، اپنے گھر کے ہر فرد کو، اور خصوصاً اپنے چھوٹے بچوں کو، کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو دعا ضرور پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے یہ کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ کے نام لے کر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں۔ بس ختم ہو گئی بات نا۔ جب اللہ کا نام لے کر نکل رہے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکل رہے ہیں تو ختم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعلانات آسمان سے ایسے بندوں کے لیے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے ہدیت، وقیت، کفیت، اور چوتھی بات یہ ہے کہ تنحى عنہ الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو گیا، اس کو ہر شر سے بچا لیا گیا، اور شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔
اور ہمیں کیا چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں سیدھے راستے پر بھی لگا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے شیطان کو بھی دور کر دے، یہ 4 کام اگر ہو گئے تو ہمارے لیے سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے ہماری عادت کا حصہ ہو۔ دیکھیں کوئی بندہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ آپ کو آفس جانا ہے، دکان جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، مسجد آنا ہے، تو کون بندہ ایسا ہے جو بغیر چپل کے بس نکل رہا ہے؟ وہ کہ بس چلو چپل بھول گیا میں۔ چپل کوئی نہیں بھولتا، چپل پہن کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ سنت انسان کی عادت بن جائے، کہ سنت پر عمل کرنا ایسا ہو جائے کہ جس طرح چپل پہنے بغیر ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے، اس طرح دعا پڑے بغیر ہم گھر سے باہر نکلے ہی نہیں۔ ہمارا گھر سے باہر قدم پڑے، جس طرح ہم چپل تلاش کرتے ہیں کہ میرا ایک چپل یہاں، دوسرا کہاں رکھا ہوا ہے، دوسرا یہاں، پہلا کہاں رکھا ہوا ہے، اس طرح ہم جب گھر سے باہر نکلے تو ہماری زبان پر فوراً دعا ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے نا، یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم علی، یا اللہ بھٹکنے سے بچانا، یا اللہ پھسلنے سے بچانا، یا اللہ ظلم سے بچا لینا۔ اللہ کی حفاظت کے بغیر ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیں، یہ ہماری نادانی۔ تو ایک تو اس دعا کا اہتمام کریں، اور دوسرا جو ہے نا آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ آیت الکرسی تو ایسی چیز ہو کہ ہم گاڑی کہیں پارک کر رہے ہوں، لاک کر رہے ہوں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں، کسی سناٹے والی جگہ میں جا رہے ہوں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں، بچوں کو گھر سے باہر بھیج رہے ہوں، آیت الکرسی کا اہتمام کر رہے ہوں، کسی مال میں، کسی شاپنگ سینٹر میں، کسی دکان میں، کسی بازار میں قدم رکھ رہے ہوں، آیت الکرسی کا اہتمام ہم کر رہے ہوں۔ حفاظت تو اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن حفاظت کے جو ہمارے پاس روحانی ذرائع ہے، پکے ذرائع، مسلمان چلتا توکل پر ہے، مسلمان چلتا اللہ کے بھروسے پر۔ میں نے آپ کو پھر بتایا، انسان اپنی پلاننگ پر نہیں چلتا۔ پلاننگ گل پلازا میں بہت تھی، سالوں کی تھی، لیکن بیچاروں کی اللہ تعالیٰ نے نہ زندگی رکھی تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں سیزن رکھا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں جان لے کر، مال لے کر، تکلیفیں دے کر آزماتے ہیں، لیکن جو بندہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کی آزمائش آئی، یا اللہ میں راضی ہوں جو مقدر میں تھا، یا اللہ آپ ہی میرے حالات کو دوبارہ بہتر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے فرماتے ہیں وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرماتا ہوں۔ اور ایک اپنی عادت ہمیں یہ بنا لینی چاہیے کہ ہر روز 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور پڑھنے چاہیے، کہ اللہ جو آپ نے دیا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے صحت دی ہے، آپ نے مال دیا ہے، آپ نے عافیت دی ہے، آپ نے صحت دی ہے، یا اللہ ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درجات بلندی کی بشارت دی ہے جو مسجد میں نماز سے پہلے آتے ہیں اور نماز کے بعد بھی کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر جاتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی فوراً مسجد سے باہر نکل جانا نہیں۔ جن نمازوں سے پہلے ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، جن نمازوں کے بعد ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام ہو، شکر کے نفل پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نعمتوں کو، ہمارے اولادوں کی نعمتوں کو، ہمارے تمام گھر والوں کی نعمتوں کو صحیح سالم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔